بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کے گلوسری ورڈس میننگز اور کوشچن آنسرز کو سولو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ 3 لیکچرز میں ہم نے اس چیپٹر کی اردو ٹرانسلیشن کو مکمل کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ میں ویک میں 2 ڈیز یعنی سیٹرڈے اور ٹیوزڈے کو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ یہ ویڈیو جو کہ کل آنی تھی لیکن میری خراب طبیعت کی وجہ سے میں آج اپلوڈ کر پا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے ہم اسی روٹین کو فالو کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز سے اپنی ایجوکیشن میں رہنمائی ملتی ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر ایجوکیشنل شارٹس بھی اپلوڈ کرتی ہوں، آپ وہ ضرور دیکھا کریں کیونکہ اس سے آپ کو اپنی گرامر اور ٹینسز سیکھنے میں بہت ایزی وے میں مدد مل سکتی ہے۔ چلیں پھر آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیں ورڈس میننگز۔ اپریشیٹ مینس قدر کرنا، ٹو ریکگنائز دا گڈ کوالٹیز آف سم بڈی یا سم تھنگ، یعنی کسی شخص یا چیز کی اچھی خوبیوں کو پہچاننا۔ کمیونیکیشن یعنی مواصلات، دا ایکٹیویٹی اور پروسیس آف ایکسپریسنگ آئیڈیاز اینڈ فیلنگس اور آف گیونگ پیپل انفارمیشن، یعنی خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے یا لوگوں کو معلومات دینے کا عمل یا سرگرمی۔ کمپلیکسٹیز یعنی پیچیدگیاں، دا اسٹیٹ آف بینگ فارمڈ آف مینی پارٹس، دا اسٹیٹ آف بینگ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی کئی حصوں سے تشکیل پانے کی حالت، سمجھنے میں مشکل ہونے کی حالت۔ کروشیل مینس اہم، ایکسٹریملی امپورٹنٹ انتہائی اہم۔ اکانومی یعنی معیشت، دا ریلیشن شپ بٹوین پروڈکشن، ٹریڈ اینڈ دا سپلائی آف منی ان اے پرٹیکولر کنٹری اور ریجن، یعنی کسی مخصوص ملک یا خطے کی پیداوار، تجارت اور پیسے کی رسد میں تعلق۔ ایمپیتھی مینس ہمدردی، دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ این ادر پرسنز فیلنگس، ایکسپیرئنس etc، یعنی دوسرے شخص کے احساسات، تجربے وغیرہ کو سمجھنے کی صلاحیت۔ ایروژن مینس کٹاؤ، دا پروسیس بائی وچ دا سرفیس آف سم تھنگ از گریجولی ڈسٹرائڈ تھرو دا ایکشن آف ونڈ، رین etc، یعنی وہ عمل جس میں ہوا، بارش وغیرہ کی وجہ سے کسی چیز کی سطح آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتی ہے۔ گلوبلائزیشن عالمگیریت، دا فیکٹ دیٹ ڈفرینٹ کلچرز اینڈ اکنامک systems around the world are becoming connected and similar to each other because of the influence of large multinational companies and of improved communication، یعنی حقیقت کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور بہتر مواصلات کی وجہ سے دنیا کے مختلف معاشی نظام اور ثقافتیں ایک جیسی اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی جا رہی ہیں۔ ہارنیس مینس زین، گھوڑے کا ساز، a set of narrow pieces of leather and metal pieces that is put around the head and body of an animal, especially a horse, so that the animal can be controlled and fastened to a carriage etc۔
مینس چمڑے یا دھات کے ٹکڑوں کا ایک مجموعہ جو کہ کسی جانور خصوصاً گھوڑے کے سر اور جسم کے گرد ڈالا جاتا ہے تاکہ جانور کو کسی چھکڑے کے ساتھ باندھا جا سکے اور قابو کیا جا سکے۔ ہیموجنائزیشن یعنی ہم آہنگی، دا پروسیس آف میکنگ تھنگس یونیفارم اور سملر، مینس چیزوں کو یکساں یا مماثل بنانے کا عمل۔ انٹیگریشن یعنی مربوط، دا ایکٹ اور پروسیس آف کمبائننگ ٹو اور مور تھنگس سو دیٹ دے ورک ٹوگیدر، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کا عمل تاکہ وہ اکٹھے کام کر سکیں۔ انٹر کنیکٹڈ باہم منسلک، ٹو کنیکٹ سملر تھنگس، ٹو بی کنیکٹڈ ٹو اور ود سملر تھنگس، ملتی جلتی چیزوں کو جوڑنا، مشابہ چیزوں سے جڑنا۔ مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات، دا ایکٹ آف گیونگ رانگ انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ، دا رانگ انفارمیشن دیٹ از گیون، یعنی کسی چیز کے متعلق غلط معلومات دینے کا عمل، غلط معلومات جو فراہم کی جاتی ہے۔ اپرچونٹیز یعنی مواقع، ٹائم when a particular situation makes it possible to do or achieve something، یعنی وہ وقت جب کوئی خاص صورتحال کچھ کرنے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کو ممکن بناتی ہے۔ پریزرو یعنی محفوظ کرنا، ٹو کیپ a particular quality feature etc to make sure that something is kept، یعنی کوئی خاص معیار یا خصوصیت وغیرہ کا حامل ہونا، اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی چیز کو رکھا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی مینس ٹیکنالوجی یعنی سائنٹیفک نالج یوزڈ ان پریکٹیکل ویز ان انڈسٹری، فار ایگزامپل ان ڈیزائننگ نیو مشینز، یعنی صنعت میں عملی طریقوں سے استعمال ہونے والا سائنسی علم، مثال کے طور پر نئی مشینیں تیار کرنا۔ ٹریڈ مینس تجارت، دا ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ اور آف ایکسچینجنگ گڈس اور سروسز بٹوین پیپل اور کنٹریز، لوگوں اور ملکوں کے درمیان اشیاء یا خدمات کے تبادلے یا خرید و فروخت کا عمل۔ ٹریڈیشن مینس روایت، a belief, custom or way of doing something that has existed for a long time among a particular group of people, a set of these beliefs or customs، لوگوں کے ایک مخصوص گروہ میں ایک لمبے عرصے سے کسی کام کو کرنے کے لیے پایا جانے والا عقیدہ، رواج یا طریقہ، ایسے عقائد یا رواجوں کا مجموعہ۔ لاسٹ ورڈ ہے ویجز یعنی اجرت، آر ریگولر اماؤنٹ آف منی دیٹ یو ارن یوزلی ایوری ویک اور ایوری منتھ فار ورک اور سروسز، مینس کام یا خدمات کے عوض ملنے والی باقاعدہ رقم جو آپ کماتے ہیں، عموماً ہر مہینے یا ہر ہفتے۔ ٹھیک ہے، اب ہیں ہمارے پاس ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ میں آنسر دا فالوئنگ کوشچنس۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے کل ٹوٹل 8 کوشچنس ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو چیپٹر کے دوران جو باکسز میں کوشچن دیے جاتے ہیں پہلے ہم ان کو سالو کرتے ہیں۔ باکسز کوشچن ٹوٹل 4 ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے what does digital globalization refer to based on the introduction، یعنی تعارف کی بنیاد پر ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے۔ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن refers to the interconnectedness of the world through the digital technologies، یعنی ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے مراد
ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے دنیا کا باہم مربوط ہونا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا، یہ ہے سیکنڈ کوشچن، ہاؤ ڈز گلوبلائزیشن فیسیلیٹیٹ لیبر موبلٹی؟ یعنی گلوبلائزیشن مزدوروں کی نقل و حرکت کو کس طرح سہولت فراہم کرتی ہے؟ اس کا آنسر ہے گلوبلائزیشن facilitates labor mobility by enabling workers to access global jobs, markets and digital platforms. یعنی گلوبلائزیشن مزدوروں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتی ہے تاکہ کارکنوں کو عالمی جاب مارکیٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل ہو سکے۔ تھرڈ کوشچن ہے، ہاؤ ڈز گلوبلائزیشن کنٹریبیوٹ ٹو کلچرل ایکسچینج؟ عالمگیریت ثقافتی تبادلے میں کس طرح تعاون کرتی ہے؟ اس کا آنسر ہے گلوبلائزیشن کنٹریبیوٹس ٹو کلچرل ایکسچینج بائی آفرنگ پیپل آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک انسٹاگرام، فیس بک اینڈ ٹویٹر۔ یعنی گلوبلائزیشن آن لائن پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر کی پیشکش کر کے ثقافتی تبادلے میں حصہ ڈالتی ہے۔ فورتھ اینڈ لاسٹ کوشچن ہے جو ہمارا باکسز کوشچن ہوتے ہیں، ان میں what are some educational opportunities created by digital globalization؟ یعنی ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے پیدا ہونے والے کچھ تعلیمی مواقع کیا ہیں؟ ان کا آنسر ہے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کریٹڈ بائی ڈیجیٹل گلوبلائزیشن انکلوڈ آن لائن کورسز، ورچوئل کلاس رومز اینڈ گلوبل ریسورس ایکسیس۔ یعنی ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے پیدا ہونے والے تعلیمی مواقع میں آن لائن کورسز، ورچوئل کلاس رومز اور عالمی وسائل تک رسائی شامل ہے۔ چلیں اب ہم کرتے ہیں اس چیپٹر کے کوشچن آنسرز، جو کہ ٹوٹل 8 کوشچن آنسرز ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے، وٹ از گلوبلائزیشن اینڈ ہاؤ ڈز اٹ پروموٹس اکنامک گروتھ؟ عالمگیریت کیا ہے اور یہ اقتصادی ترقی کو کیسے فروغ دیتی ہے؟ گلوبلائزیشن از دا پروسیس ویئر کنٹریز کنیکٹ تھرو ٹریڈ، انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ یعنی عالمگیریت وہ عمل ہے جس میں ممالک تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپس میں جڑتے ہیں۔ It promotes economic growth by opening up new markets and creating more jobs and opportunities۔ یعنی یہ نئی منڈیاں کھول کر اور مزید ملازمتیں اور مواقع پیدا کر کے معاشی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن امپیکٹڈ پاکستان's economy in terms of trade and investment؟ عالمگیریت نے تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے گلوبلائزیشن ہیز انکریزڈ پاکستان's trade with other countries and brought in foreign investments, helping modernize industries۔ یعنی عالمگیریت نے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اضافہ کیا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری لائی ہے، جس سے صنعتوں کو جدید بنانے میں مدد ملی ہے۔ However, it has also created competition for local businesses۔ تاہم اس نے مقامی کاروباری اداروں کے لیے مقابلے کا رجحان بھی پیدا کر دیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، what are some of the new jobs opportunities created in Pakistan as a result of globalization؟ یعنی عالمگیریت کے نتیجے میں پاکستان میں ملازمت کے کون سے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں؟ اس کا آنسر ہے گلوبلائزیشن ہیز کریٹڈ جابس ان IT، فائنانس، کال سینٹرز اینڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز لائک ٹیکسٹائلز ان پاکستان۔ یعنی گلوبلائزیشن نے پاکستان میں IT، فائنانس، کال سینٹر اور ٹیکسٹائل جیسی ایکسپورٹ پر مبنی صنعتوں میں ملازمتیں پیدا کی ہیں۔
Question number 4 is what is cultural exchange and how does it benefit people? ثقافتی تبادلہ کیا ہے اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کلچرل ایکسچینج از دا شیئرنگ آف آئیڈیاز اینڈ ٹریڈیشنز بٹوین ڈفرینٹ کلچرس، یعنی ثقافتی تبادلہ مختلف ثقافتوں کے درمیان نظریات اور روایات کا اشتراک ہے۔ It helps people understand each other better and promotes mutual respect and creativity. اس سے لوگوں کو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور باہمی احترام اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ Question number 5 is what concerns are raised about the preservation of traditional Pakistani culture in the context of globalization، یعنی گلوبلائزیشن کے تناظر میں روایتی پاکستانی ثقافت کے تحفظ کے بارے میں کیا خدشات ہیں؟ اس کا آنسر ہے some people worry that globalization might weaken traditional Pakistani values، یعنی کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ عالمگیریت روایتی پاکستانی اقدار اور رسم و رواج کو پاکستانی ویلیوز اینڈ کسٹمز اسپیشلی ود ویسٹرن انفلوئنس، ینگر جنریشن میں اڈاپٹ گلوبل ٹرینڈز لیونگ لوکل ٹریڈیشنز بیہائنڈ، یعنی کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ عالمگیریت روایتی پاکستانی اقدار اور رسم و رواج کو خاص طور پر مغربی اثر و رسوخ سے کمزور کر سکتی ہے۔ نوجوان نسل مقامی روایات کو پیچھے چھوڑ کر عالمی رجحانات کو اپنا سکتے ہیں۔ Question number 6 ہے How has globalization expanded access to information for students؟ عالمگیریت نے طلباء کے لیے معلومات تک رسائی کو کیسے بڑھایا ہے؟ اس کا آنسر ہے Globalization has made information easily accessible online۔ عالمگیریت نے معلومات کو آسانی سے آن لائن قابل رسائی بنا دیا ہے۔ allowing students to learn from anywhere in the world، جس سے طلباء دنیا میں کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ they can access educational materials, research and courses without leaving home۔ وہ گھر چھوڑے بغیر تعلیمی مواد، تحقیق اور کورسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ Question number 7 is How does learning about diverse perspectives benefit students؟ یعنی متنوع نقطۂ نظر کے بارے میں سیکھنے سے طلباء کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے Learning about diverse perspectives helps students understand and respect different cultures۔ متنوع نقطۂ نظر کے بارے میں سیکھنے سے طلباء کو مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ It encourages critical thinking, adaptability and prepares them to work globally۔ یہ تنقیدی سوچ، موافقت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور انہیں عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ Now we have the 8th and the last question of this chapter۔ How can understanding globalization help the young Pakistani students contributing to their country's future؟ عالمگیریت کی سمجھ بوجھ نوجوان پاکستانی طلباء کی اپنے ملک کے مستقبل میں حصہ ڈالنے کی کیسے مدد کرتی ہے؟ اس کا آنسر ہے Understanding globalization can help the young Pakistani students to appreciate the complexities of our world۔ عالمگیریت کی سمجھ بوجھ نوجوان پاکستانی طلباء کی ہماری دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ Moreover, it can encourage them to think critically, to contribute to a global society while staying true to their roots۔ مزید یہ انہیں تنقیدی طور پر سوچنے کی ترغیب دے سکتی ہے کہ وہ اپنے بنیادوں سے جڑے رہتے ہوئے عالمی معاشرے میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بک ایکسرسائزز اسٹارٹ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔